أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولما اصابتکم، کیا بھلا جب پہنچی تم کو مصیبت، کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تاکہ پہنچ چکی ہے اس کی مثل ان کو بھی، قلتم انا ھذا، تم کہہ رہے تھے تعجبا، انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، اس کے ظاہری اسباب تم ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وما اصابکم، اور جو پہنچا تم کو یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں ملی تھی، فبإذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ رب العالمین ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کو تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اب ادفعوا، یا کم از کم ہمت ہی بڑھا دو، قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو لڑائی جانتے ہوتے، لاتبعناکم، ہم تمہاری تابعداری کرتے، ہم یہ للکفر، کفر کی طرف، یوم اس دن اقرب، زیادہ قریب ہو گئے، منہم للایمان، ایمان سے، یقولون، کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ چھپا رہے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا بھلا جب تم کو مصیبت پہنچی، یعنی جنگ احد میں جب تھوڑی سی مصیبت پہنچی تھی، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، کوئی بھی صحابی شاید کوئی بچا جس کو زخمی نہ کیا گیا ہو، اور خود نبی علیہ السلام کافی سارے زخمی ہو گئے، اب جو مصیبت پہنچی ان کے اوپر، اللہ نے فرمایا قد اصبتم مثلیہا، اس سے پہلے بھی تم نے ان کو تو مصیبت پہنچا چکی ہو، تم اس سے پہلے ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، تم نے جنگ بدر میں 70 بندے ان کے مارے تھے، 70 کو قید کیا تھا، باقی بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگے تھے، تم نے ایسی مصیبت ان کو پہلے دی ہوئی ہے، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اگر تمہیں مصیبت پہنچ چکے پھر کون سی بڑی بات ہے، تم نے بھی ان کی یہ مصیبت پہلے دی ہوئی ہے۔ قل تم انا ھذا، تم تعجب سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ شکست کہاں سے آ گئی، تعجب سے کہہ رہے ہو۔ قل، اے پیارے پیغمبر فرماؤ، تم تو کہہ رہی ہے شکست کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، ہوا من عند انفسکم، اس کے ظاہری اسباب تم نے خود پیدا کیے، اس کے ظاہری اسباب تم نے خود پیدا کیے، تم وہاں سے نیچے نہ اترتے، نبی علیہ السلام کی تھوڑی بہت جو بظاہر مخالفت کی وہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، تم نے خود وہاں سے نیچے آئے، اور فتح کو رب العالمین نے شکست میں تبدیل کر دیا، تم آپس میں جھگڑا کیا تم نے، اس جھگڑے کی وجہ سے آپس میں اتحاد قائم نہ رہا، جب آپس میں اتحاد قائم نہ رہا تو رب العالمین کی طرف سے تھوڑی بہت یہ آزمائش آ گئی، تو پریشان نہ ہو، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہی ہے، اور ویسے بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ فتح پر بھی قادر ہے، اللہ شکست پر بھی قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم نے چونکہ بظاہر نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس کی وجہ سے رب العالمین نے شکست دی، تاکہ تمہیں یہ آگے سے تمہیں تنبیہ ہو جائے، تمہیں خبردار کر دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے نبی کے حکم کی عدولی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی تم نے اللہ کے نبی کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی تمہیں کوئی آپس میں جو دو جماعتیں جب آپس میں ملی، یعنی کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے آپس میں ملے، تو پھر کیا یہ جو کوئی تمہیں پہنچی ہے تکلیف وغیرہ، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے، اللہ اگر نہ چاہتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے کرنے کا مقصد کیا تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، یہ دیکھو یہ ایمان والے ہیں،
اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ایمان والے اتنے مشکل وقت میں بھی امام الانبیاء کو انہوں نے ساتھ دیا ہے. جب وہ پہلے جب وہ منافق 300 جو منافق جانے لگے تھے نا، اس وقت ایمان والے نے کہا ان کو، آگے یہ آ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ رب العالمین ظاہر کر دے منافقوں کو بھی، یعنی ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے، منافقوں کو بھی ظاہر کر دے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا، اب جب وہ منافق جانے لگے نا، وہ جو 300 منافق وہ لے کے گیا بے ایمان، اس وقت ایمان والوں نے کہا بھی نہ جاؤ، 300 بندے تم واپس جا رہے، تمہارا دماغ سیٹ ہے، کم از کم یہاں رہو، لڑائی کرو ہمارے ساتھ. اگر لڑائی نہیں کرنا چاہتے کم از کم پیچھے کھڑے رہو، ان کو محسوس ہو بندے کافی سارے بندے ہیں، یہ جب 300 بندہ یہاں سے جائے گا تو کیا بنے گا، لہٰذا اس طرح کرو کم از کم ہمارے پیچھے ہی کھڑے رہو، لڑو نہ چاہے. انہوں نے کہا ہاں، قالوا کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو لڑائی سمجھتے ہوتے نا کہ یہ لڑائی ہے، یہاں تو پروانہ ہے اپنے آپ کو، لڑائی تو ہے ہی نہیں. اس وقت 3000 ہے، ہم 1000 ہے، میدان میں لڑ رہے ہیں، یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو لڑائی والا ماحول ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو لڑائی سمجھتے ہوتے لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ہم تمہارے پیچھے ضرور کھڑے ہوتے، ہم تمہاری تابعداری کرتے، تمہارے ساتھ مل کے لڑتے. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے یہ بے ایمانی والی باتیں کی نا، بے شرمی والی یہ باتیں کی، اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ، وہ اس دن کفر کی طرف اقرب، زیادہ قریب ہو گئے. اندر سے تو تھے ہی تھے، بظاہر بھی وہ کیا ہو گئے، کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، منہم للایمان، ایمان سے، یعنی ایمان کی طرف کم اور کفر کی طرف زیادہ یہ قریب ہو گئے. اس سے بظاہر بھی، یعنی بظاہر یہ ہو گئے، اندر سے تو کافر تھے ہی تھے، اندر سے تو وہ کافر تھے ہی، بظاہر یعنی ظاہری طور پہ جب زبان سے ایسی باتیں کی تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ تو کافر لگتے ہیں، مسلمان لگتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ کی جان ہمارے لیے ہے اور ہماری جان آپ کے لیے ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم آپ کی ڈھال بنیں گے، فلاں بنیں گے. اب جب ڈھال بننے کا وقت آیا بھاگ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. آگے فرمایا یقولون بافواہہم، یہ خالی منہوں سے باتیں کر رہے ہیں، اگر لڑائی ہوتی نا تو ہم لڑتے، اگر لڑائی ہوتی ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے. یہ ساری ان کی منہوں کی باتیں ہیں. ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. اگر لڑائی اصول کی بھی ہوتی نا کہ بندے کم از کم دونوں برابر ہوتے، اسلحہ دونوں کے پاس برابر ہوتا، انہوں نے پھر بھی بھاگ جانا تھا، انہوں نے پھر بھی لڑنا نہیں تھا. یہ اوپر سے ایسی بات کر رہے ہیں، جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ صحیح اصولی جنگ بھی ہوتی، برابر کا چوٹ کی برابر کی لڑائی ہوتی، اس وقت بھی یہ کیا کرتے، بھاگ جاتے، اس وقت بھی یہ کھڑے نہ ہوتے. اوپر سے ایسے باتیں کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں چھپا رہے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں باتیں ہیں اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ خوب جانتے ہیں یہ کیا بات چھپا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا نہیں کہنا چاہ رہے. لہٰذا امام الانبیاء کے جو صحابہ تھے، سچے صحابہ تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا، جنگ میں شریک رہے. تھوڑی سی شکست ہوئی، تھوڑے بہت بھاگے بھوگے، جان تو بچانی تھی. آخر جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، اور وہاں پہ یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ بھاگے ہیں. جو ہی نبی علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، صحابہ نے پیچھے سے آواز دی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر فتح میں تبدیل ہو گیا. تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے جنہوں نے ایسی مشکل وقت میں نبی اسلام کا ساتھ دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی مشکل وقت میں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.